السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نین بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچی بات نین کے ساتھ۔ ناظرین، حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ ایک تنازع چل رہا تھا پہلے سندھی اور مہاجر کا، اب ایک تنازع دوسرا سوشل میڈیا پہ چھڑ چکا ہے جس میں سندھی اور بلوچ کلچر کے بیچ میں ڈفرینسز پیدا کیے جا رہے ہیں۔ مختلف قسم کے لوگ مختلف باتیں۔ جیکب آباد کی ایک شخصیت ہے غازی زبیر خان جکرانی، انہوں نے بلوچ کلچر ڈے بھی منایا ہے، انہوں نے بلوچی زبان کو پروموٹ کرنے کے لیے کشمور میں ابھی ایک حالیہ جلسہ بھی کیا ہے۔ اس جلسے کے بعد سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، بہت سارے لوگ، بہت ساری زبان۔ آج ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ بلوچ کلچر ڈے کے ساتھ آپ نے بلوچی زبان کو پروموٹ کیا ہے۔ جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ سندھی اور بلوچوں میں کچھ نفرتیں پھیل رہی ہیں یا اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، تو ان میں کیا صداقت ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غازی زبیر خان جکرانی صاحب، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ بڑی مہربانی۔ نین بھائی، آپ نے جو سوال کیے میرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ جو مسئلے چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ابھی آپ نے ایک کشمور میں جلسہ کیا، آپ نے وہاں پہ بلوچ لوگ سارے اکٹھے ہوئے، بلوچ قوم، اور اس پہ سوشل میڈیا پہ جو آپ کی ویڈیوز چلی ہیں اس پہ بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے بلوچ زبان کو، بلوچ ٹرینڈ کو سندھ کے اندر آپ پروموٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں بتاؤں، بالکل کشمور میں ایک ہم نے کلچر ڈے سیلیبریٹ کیا ہے۔ وہاں پر ہمارے دوست ہیں مزاری اسٹوڈنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے، انہوں نے ایک، اصل میں یہ ہمارا ہوتا ہے 2 مارچ کا، جیسے سندھ میں یکتا کا دن منایا جاتا ہے دسمبر میں، ہمارا 2 مارچ کے بلوچ پورے دنیا میں بھی بلوچ ہیں وہ سیلیبریٹ اپنے دن کو کرتے ہیں۔ ایون کہ ہر قوم اپنا ایک دن منایا ہوا ہے، سرائیکیوں کا بھی ہے، پختونخواؤں کا، پختون بھائیوں کا بھی ہے، وہ ہر کوئی اپنا سیلیبریٹ کرتا ہے۔ کلچر ڈے سب کلچر ڈے، ایگزیکٹلی۔ بالکل۔ تو یہ ہونا تھا اصل میں 2 مارچ کو، جو کہ رمضان شریف بھی تھا، اور اس کے بعد جو ملک کے حالات تھے، ایرانی لیڈر کو جو شہید کیا گیا تھا، اس کے بعد بھی ہم بلوچوں نے پھر یہ کہا کہ بھائی اس بار ہم کوشش کریں گے کہ ابھی نہ کریں، کچھ عید کے بعد اس کو کریں گے۔ پھر دوستوں نے ڈیٹ رکھا اور یہ کشمور میں تھا۔ جو 2 مارچ والا آپ کا پروگرام تھا اس کو آپ نے ڈیلے کر کے آپ نے ابھی جی، اصل میں ہمارا ارادہ تھا کہ پہلے ہم کنکوڈ میں کریں گے، پھر ہم نے ڈیلے کر دیا، پھر ابھی کنکوڈ میں نہیں ہوا، کشمور میں ہوا۔ دوستوں نے کیا، اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے کیا۔ دیکھیں نین، اگر میں نے اپنا بلوچ کلچر سیلیبریٹ کیا، کیا یہ ہمارا وطن نہیں ہے؟ کیا مجھے حق نہیں ہے کیا میں اپنا سیلیبریٹ کروں؟ بھائی میں جہاں پر بھی جاؤں، میں دنیا کے کسی کونے میں بھی جاؤں، مجھے حق ہے۔ میں آزاد ملک میں رہ رہا ہوں، میں اپنا ہر چیز سیلیبریٹ کر سکتا ہوں۔ ایون کہ یہاں کے ہر آزاد ملک ہے، یہاں پر ہر مذہب کو دیکھو اپنے تہوار مناتے ہیں، ہر قومیں اپنی کلچر مناتے ہیں۔ اگر زبیر بلوچ نے اگر اپنی بلوچی کلچر ڈے منایا، میں نے کون سا گناہ کر دیا ہے؟ میں نے وہاں پر جا کے کیا نفرت پھیلایا؟ میں نے وہاں پر جا کے کس کے ساتھ بدتمیزی کی یا کسی کو برا بھلا کہا ہے؟ اور آپ نے صحیح کہا، جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ بہت سی باتیں ہیں، آپ آگے بات کرتے جائیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس وجہ سے کیوں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ دیکھیں، بلوچی کلچر ڈے تو شروع سے منایا جا رہا تھا، اس میں سندھی بھی ساتھ ہوتے ہیں اور بلوچ بھی ہوتے ہیں، پورے پاکستان سے سب لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ثقافت کے دن کو۔ اسی طرح سندھ کا جو ثقافت کا دن ہوتا ہے اس میں بلوچ بھی شانہ بشانہ ہوتے ہیں سندھیوں کے ساتھ، وہ بھی فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں۔ تو اب جو ایک یہ لوگوں کے بیانات آ رہے ہیں کہ آگے چل کے یہ پھر ایک الگ اپنا سندھ کے اندر ایک اپنے حصے کی یا اپنے صوبے کی ڈیمانڈ کریں گے، ایک جیسے ابھی مہاجروں کی طرف سے ایک ڈیمانڈ آئی ہے، تو یہ بھی سوشل میڈیا پہ لوگوں کے سوالات ہیں کہ آگے چل کے شاید آپ سندھ کے اندر ایک بلوچوں کا الگ حصہ مانگ بیٹھیں گے۔ میری جان، میں نے آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ کوئی ایسا بات ہے ہی نہیں۔ میں نے بولا کیا وہاں پر، جو اصل مسئلہ ہے میں نے وہاں پر بولا ہے، وہاں پر اپنے بلوچ بھائی جو میرے تھے، میں نے تو ایون کہ جب یہ پروگرام ہو رہا تھا میں نے سب کو دعوت دیا سوشل میڈیا کے تھرو کہ ہمارے جو بھی سندھی بھائی بھی ہیں وہاں پر ہماری دعوت میں، ہماری خوشی میں آ جائیں۔ جیسے کہ ہم سندھی بھائیوں کا جب ثقافت ڈے ہوتا ہے تو ہم جاتے ہیں، ہم خود مناتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی جیکب آباد میں پروگرام ہوا، ہم کراچی سے اسپیشلی ہے اس کے لیے کہ بھائی ہمارا ایک پروگرام میں ہم جائیں، کیونکہ ہم ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں، ہم ایک ہی سندھ وطن کے بیٹے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کی خوشی میں جانا بھی چاہیے۔ میں نے وہاں پر نین اصل میں بات جو کی تھی، جس کے بعد ان لوگوں نے ری ایکشن دیا، میں نے وہاں پر اپنے
بلوچ بھائیوں کو بولا، میں نے کہا یہ زبان ہمارے باپ داداؤں کی زبان ہے، بلوچی زبان ہے، ہر جیسے آپ کی سندھی زبان ہے، کسی کی براوی زبان ہے، کسی کا پشتو زبان ہے، جس کی بھی زبان ہے، ہر انسان کی ایک مادری زبان ہوتی ہے، بالکل ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں مدر لینگویج ڈے منایا بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ایک مادری زبان کا ایک بڑا قدر سے دیکھتے ہیں اور اس کی ایک بڑی اہمیت ہے. مادری زبان ہے، کسی کی ماں کی زبان، کیونکہ جو پہلی جو گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو میں نے وہاں پر وہی بلوچوں کو درخواست کیا کہ بھائی دیکھیں، ہم جب چائنیز سیکھ سکتے ہیں، جب ہم انگلش سیکھ سکتے ہیں، ہم دنیا کی زبانیں سیکھ سکتے ہیں، اگر میرے بلوچ بھائیوں نے وہ اپنی زبان کو چھوڑا ہوا ہے، وہ بھول گئے، تو وہ سیکھیں. میں نے صرف اتنا بولا اور کچھ بھی نہیں. اور بلوچوں کو بولا جو بولتے ہیں آلریڈی، بلوچ وہاں پر جو بلوچی بولتے ہیں، میں نے ان کو یہ بولا آپ بلوچی بولتے ہیں تو اس کو پرزرو کرو. میرا حق ہے، پاکستان کا آئین مجھے قانون حق دیتا ہے کہ میں اپنی مادری زبان کی بات کروں، اپنی کلچر کو مناؤں، اپنے تہذیب کو مناؤں. تو مجھے پاکستان کا آئین کیا اجازت دیتا ہے، بین الاقوامی قانون ہے کہ میں آزاد ملک میں رہ رہا ہوں. میں نے کوئی ایسا غلط بات نہیں بولا، اور میں نے یہی صرف بولا ہے کہ اپنے بلوچ بھائیوں کو کہ بھائی اپنی بلوچی زبان کو گم نہ کرو، ہم نسلاً بلوچ ہیں. اچھا زبیر صاحب، یہ بتائیں کہ بلوچ سردار بھی ہیں، بلوچ سیاستدان بھی ہیں، تو آج تک انہوں نے اپنی زبان کو اتنا پروموٹ نہیں کیا جتنا آپ کر رہے ہیں. دیکھیں، ہر کسی کا ایک اپنا سوچ ہے، وہ سیاسی لوگ ہیں، ان کے ہزار مفادات ہو سکتے ہیں ہر کسی کے ساتھ. مجھے کسی کے ساتھ کوئی مفادات نہیں ہے. ہاں البتہ مجھے ایک قومی شعور ہے، اللہ پاک نے مجھے دیا ہے. میں اپنے قوم کو بتا رہا ہوں، اپنے نوجوانوں کو بتا رہا ہوں، اپنے جو آنے والی نسل ہے، کیوں اپنے آپ کو گم کیا جائے. اصل وجہ اس کا یہ ہے نین کہ میں اس چیز کو کیوں اتنے زور سے اور اس پہ کیوں اتنا کام کر رہا ہوں اور کیوں اس پہ اتنا محنت کر رہا ہوں. صرف مجھے یہ ایک میرے ساتھ جو ناجائزی ہو رہی ہے وہ میرے ساتھ سینسز میں ہو رہا ہے. دیکھیں، بین الاقوامی لاز ہیں، قانون ہیں. آپ کسی بھی دنیا میں آپ جب بھی مردم شماری کریں گے ہمیشہ اس کی مادری زبان پہ کرتے، قومی زبان پہ وہاں پر نہیں ہوتا. ان سے پوچھا جاتا ہے تمہاری مادری زبان کیا ہے. اگر جو ہمارے لوگ یہاں پر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ باقاعدہ ہمارے خلاف مہم چلاتے ہیں، بلوچوں کے لیے اسپیشلی بلوچوں کے لیے مہم چلاتے ہیں کہ آپ سندھی لکھ رہا ہو، بھائی میں کیوں جھوٹ بولوں. اور یہ تو ایک بہت خلاف ورزی ہے کہ آپ ایک بین الاقوامی قانون توڑ رہے ہو کہ زوری زبردستی آپ اپنی مادری زبان اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہو اور لکھوا رہے ہو. اور سینسز میں لکھا جاتا ہے کہ آپ کی مادری زبان کیا ہے. کیونکہ اب حالت یہ ہے، میں کہتا ہوں جتنی بلوچی زبان یہاں پر ہمارے علاقے میں بولی جاتی ہے اور ہمیں شو کیا جاتا ہے، جب رزلٹ آتا ہے تو اس کا شو یہ ہوتا ہے کہ دوسری قوموں کی بڑھتی جا رہی ہے، پنجابی لینگویج بڑھتی جا رہی ہے، سرائکی بڑھتی جا رہی ہے، بلوچ کیوں کم ہوتا جا رہا ہے، بلوچی زبان کو کیوں خام خواہ ایک سازش کے تحت ہمیں کم کیا. ابھی لاسٹ ٹائم انہوں نے 3.5 یا 4% شو کیا کہ بلوچی اسپیکنگ ہے پورے سندھ کے اندر. تو مجھے تکلیف ہوتا ہے یار، میری ایک زبان ہے، میری زبان بہت سی ملکوں میں بولی جاتی ہے. تو کیا آپ ان نمبرز کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی زبان کو پروموٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ جو نمبرز کم آ رہے ہیں ان کو بڑھایا جائے؟ ظاہر سی بات ہے، دیکھو آج کل ہر بندہ دیکھتے ہے، میں کہتا ہوں گوگل پہ میں بہت سے لوگ کمنٹ بھی کر رہے ہیں بھائی آپ تو 3% بلوچ بولنے والے ہو، آپ کیوں اتنے اچھل رہے ہو. تو یہی چیز تکلیف ہوتا ہے کہ بھائی ہم نہیں ہیں. ایک ہمیں ظاہر کیا جائے. ہر انسان کو اپنی زبان پسند ہے. دنیا میں کم و پیش 7,000 لینگویجز بولی جاتی ہیں، 7,000 کے تقریباً زبانیں بولی جاتی ہیں. بہت سی خطرے میں ہیں، بہت سے زبانیں ایسے مر چکی ہیں، اور بہت سے ہمارے جیسے بلوچی ہے وہ بہت نہ ہونے کے برابر ہوتی جا رہی ہے. تو میں نے ایک اپنے جو اتنے ہزاروں سال سے ایک زبان آ رہی ہے جس کے ایک بہت خوبصورت شاعر و شاعری ہے، بہت سی چیزیں ہمارے لینگویج سے جڑی ہوئی، وہ ختم ہو رہی ہے تو مجھے دکھ ہوگا. میں نے صرف اپنی زبان کو پرزرو کرنے کی بات کی ہے، اور وہ بھی اپنے بلوچ بھائیوں کو، نہ کہ میں نے اور سندھی بھائی کو بولا ہے یا وہاں کے سندھ کے بیٹھے اور کسی باشندے کو میں نے بولا ہے کہ آپ زبردستی میرا بلوچی لکھ رہا ہو آپ آدم شماری میں، یا میری زبان بلوچی بولو. میں نے کبھی کسی کو نہیں بولا. ہاں البتہ میں بلوچوں کو بولتا رہتا ہوں کہ بھائی اتنی خوبصورت زبان ہے، اس کو گم نہ کرو. آپ اپنی زبان پہ جو کام کر رہے ہیں اس وقت، جو پروموٹ کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنی بلوچی زبان کے لیے کیا کر رہے ہیں اس وقت بچوں کے اندر، یا کوئی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی کیا؟ جی دیکھیں، بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھو ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ ویسے بہت سے ایسے ملک ہیں وہاں پر بچے کو پرائمری جو اسکولنگ ہے وہ ان کو اپنی مادری زبان میں دیا جاتا ہے. اگر میں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ بھائی اگر سندھ میں ہمیں بھی بلوچی پڑھایا جائے پرائمری تک،
ایک بندے, اور ان کو آپ کبھی بھی کسی چیز کو اپنے مادری زبان میں بچے کو پڑھاؤ گے, وہ ایک جلدی سے پک اپ کرتا ہے اس چیز کو, آپ دیکھیں. اور میں آپ کو بتاؤں اس بات پہ پھر بھی دوستوں کو ناراضگی ہوئی, بھائی آپ پہلے جا کے اپنے دوسرے بلوچستان صوبے سے جا کے ڈیمانڈ کرو. میں نے کہا بھائی میں جب ہوں سندھ کا, میرا واسطہ سندھ کے ساتھ ہے, میں اس دھرتی میں پیدا ہوا ہوں, تو میں اپنے ریاست جو میرا حکومت ہے میں اس سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ بھائی ہمیں بھی بلوچی پڑھاؤ. میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا, اگر میں نے ایک چیز مانگا ہے اس میں کیا میں نے غلط کیا ہے. تو خیر اس بات کو انہوں نے نیگلیکٹ کیا, کبھی بھی ہمارا آواز نہیں سنا گیا. ایون کہ ہمارے بلوچ نمائندے بھی ہیں جو بلوچی بات کرتے ہیں, کبھی انہوں نے بھی آواز نہیں اٹھایا. شاید آگے جا کے ایسی کوئی بات ہے, نوجوان ہمارے ان کو بولیں اپنا, جب یہ لوگ آئیں گے تو ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ بھائی ہماری مادری زبان میں پڑھایا جائے. کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہمیں کوئی غلط چیز پڑھایا جائے, میں بھی تعلیم کی بات کر رہا ہوں, مگر ہماری زبان میں ہو 5 تک جو بلوچ لوگ ہیں. تو وہ تو نہیں ہوا, مگر البتہ ہاں میں نے اپنے طور پہ اور ہمارے دوست ہیں, ہم لوگوں نے آپس میں مل کر ایک کتاب اپنا بنایا. جیسے کہ آپ ان کو بچوں کا پہلا کتاب کرتے ہیں, پہلی کتاب ہوتا ہے بلوچی زبان میں اپنے. تو وہ کتاب الحمدللہ جو کہ دادو میں بھی پڑھایا جا رہا ہے اور جیک آباد میں بھی پڑھایا جا رہا ہے, ٹھل میں بھی پڑھایا جا رہا ہے. اپنے پرائیویٹ طریقے سے ہم اپنے بلوچ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں پرائمری تک, کہ ان کو بیسکس بلوچی میں آنا چاہیے. ان کے اکاؤنٹنگز ہیں, بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں جو بیسکس ہوتی ہیں پرائمری تک, ہمارا یہی کوشش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بلوچی تعلیم دیں. اچھا, مستقبل میں آپ کہیں سیاست میں تو نہیں آئیں گے؟ دیکھیں میرا نہ کوئی سیاست سے لینا ہے نہ دینا ہے, میرا کوئی سیاست سے واسطہ ہی نہیں ہے. کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے آپ سیاست میں آ جائیں. نہیں بھائی, مجھے سیاست کا شوق ہی نہیں ہے. بس میرا سیاست بولو, میرا جو چیز بولو, میرے زندگی کا مشن سمجھو کہ یہ ہے کہ اپنے زبان کو میں بچاؤں. باقی لوگوں کی چیزوں کو میں نہیں دیکھ رہا, وہ کیا بکواس کرتے ہیں, کیا میرے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں, مجھے ان سے نہیں ہے. میں اپنے کام سے, جب میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میرا ایک ہی ڈیمانڈ ہے. دیکھیں نین بھائی, میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری قومی بولی کون سی ہے پاکستان کی؟ اردو ہے. کیا آپ اردو لکھتے ہیں جب آپ کی سینسز والے پوچھ رہے ہیں؟ پھر تو یہ ہونا چاہیے نا آپ بھی قومی بولی میں اردو لکھیں. وہاں پر آپ کیا لکھتے ہیں؟ سندھی, اپنی مادری زبان لکھتے ہیں. تو میرا بھی یہی ہے کہ بلوچ اپنا بلوچی زبان کو زندہ کرے, اور ہمیں اجازت ہو, ہمیں کھلے دل سے, کیونکہ پورے پاکستان میں سینسز ہوتا ہے, یقین کریں پنجاب میں بھی سینسز ہوتا ہے, پورے پاکستان میں ہوتا ہے. کبھی بھی کسی بلوچ کو زبردستی وہاں پر یہ نہیں بولا جاتا کہ پنجاب والوں نے ڈیمانڈ کیا ہو کہ بھائی آپ اپنی مادری زبان میں بلوچی لکھواؤ, زوری زبردستی پنجابی لکھواؤ. جب وہ پنجابی لینگویج نہیں لکھوا رہے, سرائکی اپنا سرائکی لکھواتا ہے. مطلب ایون کہ ہمارے بلوچستان میں ہمارے جاموٹ بھائی ہیں, وہ اپنے ماشاءاللہ سکون سے, بہت اچھے لوگ ہیں, وہ اپنے ہمیشہ اپنا کلچر ڈے مناتے ہیں, اور وہ اپنا سندھی اپنا شو کرتے ہیں, اپنا سینسز میں اپنا سندھی لکھواتے ہیں. کبھی بھی بلوچستان کے لوگ ہوں یا ان کے پولیٹکس سیاستدان ہوں یا قوم پرست لیڈر ہو, کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں بولا کہ جاموٹ بھائیوں کو, سندھی بھائیوں کو کہ آپ بلوچ لکھواؤ. مگر ہمارے ساتھ سندھ میں یہ ظلم ہوتا ہے کہ بلوچوں کو باقاعدہ ایک سوشل میڈیا کے تحت ایک پروگرامز ہوتے ہیں اور ایسے وائرل ویڈیوز کرواتے ہیں لوگوں کو شعور دینے کے لیے, آپ زبردستی اپنے آپ کو سندھی لکھاؤ. تو یہی چیزیں تکلیف دیتی ہیں. بھائی کیوں میرے ساتھ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا, اس میں آپ نے جیسے کہا کہ یہ کیمپین چل رہی ہوتی ہے کہ آپ سندھی زبان لکھوائیں. اچھا, اس میں ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا کہ کوئی زبردستی جب لکھا جاتا ہے تو وہاں پہ ان کو کہا جاؤ کہ آپ بلوچ نہیں, آپ سندھی لکھوائیں. ایسا کہیں ہوتا ہے؟ جی میں انشاءاللہ آپ کو بھیجوں گا. 2023 لاسٹ یہ جو 3 سال پہلے سینسز ہوئے, اس میں بہت سی شکایتیں ہم نے فیس بک پہ رکھی تھی. زبردستی ٹیچرز آتے ہیں کہ وہ زبردستی سندھی لکھوا کے جاتے ہیں, بلوچ کی جگہ بلوچ کی سندھی. یہی تو مسئلہ ہے, ورنہ ہم کیوں کم ہو رہے ہیں, ہم کیوں شو کم کیا جا رہا ہے؟ بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں زیادہ شو کرو, کوئی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں, نہیں, مگر ہماری زبان تو بچے گی. تو اس طرح بلوچستان میں بھی ہوگا کہ وہاں پہ بلوچوں کو کہا جاتا ہوگا کہ آپ سندھی یا اردو یا پنجابی کو چھوڑ کے آپ بلوچ لکھوائیں. ادھر کبھی بھی کسی سندھی کو نہیں بولا, ایک کبھی بھی وہاں پر یہ سسٹم, یہی تو میں آپ کو پہلے عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پر کبھی بھی کسی قوم پرست یا ادھر کے سیاستدان کبھی بھی کسی کو نہیں بولتے. اگر وہاں پر کوئی سرائکی بولتا ہے وہ سرائکی لکھواتا ہے. اگر پختون ہے, آپ نے کبھی سنا ہے دیکھے کہ پختون وہاں پر زبردستی بلوچ لکھوائے, بلوچی لینگویج لکھوائے؟ کبھی بھی نہیں. وہاں تو پختون, اگر بلوچستان میں کہا جائے تو اسپیشل کوئٹہ کی بات کریں, وہاں پہ تو پختون بیلٹ الگ ہے. ایگزیکٹلی, تو ہر کوئی اپنا زبان لکھواتے ہیں. ہم بھی یہی چاہتے ہیں بھائی, ہم اس دھرتی کے بیٹے ہیں, ہم سندھ کے بیٹے ہیں, ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے. میں آپ کو بتاؤں نین بھائی کہ ابھی چل رہا تھا کہ بھائی یہ غدار ہے, میرے بھائی طرح طرح کی باتیں, بھائی میں نے سندھ کی توڑنے کی بات کی ہے, مجھے سندھیوں سے نفرت ہے. آپ بھی
ایک سندھی ہیں جو میرے دوست ہیں، کیا میں ان سے بلوچی میں بات کرتا ہوں؟ نہیں، سندھی میں بات کرتا ہوں. ظاہر سی بات ہے ہم اپنے دوستوں سے جو سندھی ہے سندھی سے بات کرتے، جو بلوچ ہے بلوچی میں بات کرتے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، اگر غدار ہیں، چلو ٹھیک ہے، میں غدار ایسا غدار ہوں، جب میرے ماں وطن سندھ پہ جب مسئلہ ہو رہا تھا، آپ کو بتاتا چلوں، کنالز پہ ایشو چل رہا تھا، تو یقین کریں میں پہلا بندہ تھا پنجاب کے اندر، آئی تھنک میں پہلا بندہ تھا جب چولستان کے اندر میری ریس تھی وہاں پر فیب کے مہینے میں، تو چولستان میں نے اپنے ریلی والے گاڑی میں باقاعدہ لکھوایا تھا نو مور کنالز آن انڈس ریور. آخر کیوں؟ اس وجہ سے کہ یار میرے ماں وطن پہ، ہاں میں سندھ کا بیٹا ہوں، میں اپنا احتجاج شو کر رہا تھا. یقین کریں پورے ریگستان میں میری گاڑی گھوم رہی تھی، میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہا تھا. اس کے بعد آئے دھرنے پہ جو وکیل بھائی تھے، جو بھی سندھ کے غیرت مند بیٹے تھے، وہ آئے ہوئے تھے. تو میرا دل نے بھی کہا یار میرے ماں وطن میں بھی سندھ کا بیٹا ہوں، میں بھی اس دھرتی کا بیٹا ہوں، میں نے بھی اس دھرتی کا پانی پیا ہوا ہے، اس مٹی سے پیدا ہوں، تو میں بھی اپنا جاؤں دھرنے میں. اپنا جو ضمیر کی آواز تھا، میں نے اپنے ضمیر کی آواز کی وجہ سے گیا وہاں پر، اپنی راتیں گزاری، جو وقت تھا وہ گزارا. میں نے اپنے سندھ پہ کوئی احسان نہیں کیا، یہ میرا اس کا حق تھا مجھ پہ، اس کا حق تھا، آپ کا فرض تھا، میرا فرض تھا، بالکل میرا فرض تھا. سندھ دھرتی کا حق تھا کہ ہم جائیں، اب اس کو ادا کریں. پھر تھوڑا ہی صحیح گئے. اور اگر میں اتنا سندھ کو توڑنے کی بات کرتا، اگر میں سندھ کا غدار بیٹا ہوتا، پھر میں کیوں جاتا؟ مجھے اپنے وطن سے محبت ہے بھائی، میں سندھ کا بیٹا ہوں. میں نے کبھی بھی میں کہہ رہا ہوں نین بھائی، یہ پچھلے 3-4 سال سے یہ باتیں چل رہی ہیں، میرا 1 سیکنڈ کا 1 منٹ کا کوئی کلپ دکھائیں کہ میں نے سندھی بھائی سے نفرت کیا ہو، اظہار کیا ہو کہ مجھے سندھیوں سے نفرت ہے، یا مجھے سندھ دھرتی سے نفرت ہے. مجھے تانا دیا جاتا ہے بھائی تم چلے جاؤ واپس. ابھی تو اتنا نفرت پھیلایا جا رہا ہے کہ بلوچ سارے نکل جاؤ. بھائی کون بلوچوں کو نکال سکتا ہے؟ ہم دھرتی کے بیٹے ہیں. نہیں ایسے تو ہم تو ایک ہیں، رشتہ داری ہیں، ہم آپس میں ایک ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. مگر ایسی چیزیں بھی وہ جو شیطان لوگ ہیں کر رہے ہیں، ان کو کرنے دو. مگر جو میرا دل مطمئن ہے، جو میں جو کام کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں. الحمدللہ مجھے اپنی زبان پہ کام کرنا ہے. میں بلوچ ہوں، میں اپنی بلوچی زبان کو پرزرو کروں گا. اور یہ پاکستان کا آئین، دنیا کے قانون مجھے یہ حق دے رہے ہیں کہ میں اپنی زبان کو سیلیبریٹ کروں. اور وہ بلکہ سندھی بھائیوں کو خوشی میرے ساتھ دینا چاہیے کہ میرا اتنا اچھا پروگرام تھا، تو وہ آتے وہاں پہ. کوئی نہیں آتا، کوئی بات نہیں. ہم نے پھر بھی دل بڑا کہ اچھا، وہ بھی الزام لگایا گیا کہ بھائی اس نے بولا ہے کوئی سندھی فنکار بھی نہ آئے وہاں پر. میں نے تو یہاں پر شاید اپنے ویڈیو پیغام میں بھی بولا ہے سب سندھی بھائی وہاں پر آئے، ہماری خوشی میں آ جائے. کہ مجھے نفرت کا تو میں نے سوچا ہی نہیں ہے کہ کبھی نفرت کروں اپنے کسی سے، انسان سے. یہ تو پھر بھی میں دھرتی کا بیٹا ہوں، اپنے دھرتی کے بھائیوں سے کیسے کروں گا؟ یہ بات آپ کی اپنی جگہ درست ہے کہ آپ نے کہا گیا تھا کہ وہاں پہ کوئی سندھی فنکار نہ آئے، کیونکہ ہم نے نوٹ کیا ہے کہ جو سندھ کا ثقافت کا دن ہوتا ہے، اس میں بلوچی میں بھی بہت سارے ترانے ہوتے ہیں، گانے ہوتے ہیں جو سندھ کے لیے ہوتے ہیں، وہ بلوچی زبان میں ہوتے ہیں. بالکل. تو اگر بلوچی زبان میں سندھ کے لیے موسیقی ہو سکتی ہے، تو پھر سندھی زبان میں بلوچوں کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل کریں، ہوتے ہیں، بہت سے ہوتے ہیں، ہمیں ہے. مگر یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو نفرت ہے، مگر ہمیں نفرت نہیں، ہم نے سب کو انوائٹ کیا تھا. باقی یہ کام ہے اور یہ ہم کام کرتے رہیں گے. سندھ ہمارا وطن ہے، ہم اب بلوچ ہیں، اس دھرتی کے بیٹے ہیں، نسلاً ہم بلوچ ہیں اور ہم سندھستانی ہیں. ہم مانتا ہوں کہ میں سندھ کا بیٹا ہوں، میں سندھستانی ہوں، مگر میں نسلاً بلوچ ہوں. نین بھائی، آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ صرف بلوچ ہیں لیکن ہیں سندھ کے؟ بالکل سندھ کے بیٹے ہیں. بالکل سندھ کا بیٹا ہوں. میرا دوسروں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے بھائی. میرا جو بھی ہے، میری قبریں یہاں پر ہیں، میں پیدا یہاں ہوا، تو میں بیٹا تو اس کا ہوں. کیا سندھ کا وفادار بیٹا ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ سندھی ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہے بھی نہیں. اور میں اگر بلوچ بیٹا ہوں اور میں سندھ ماں وطن کے ساتھ وفادار ہوں، بات ختم ہونی چاہیے نا یہاں پر. ہاں، مجھے لوگ جیسے کہتے ہیں کہ آگے جا کے آپ نے سیاست کرنی اور سندھ کو توڑنے کی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ویسے اس وقت آپ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہیں؟ نہیں، الحمدللہ میری کوئی کسی سیاست، ہاں میرا سیاسی گھرانہ ضرور ہے، مگر میں خود پرسنلی کسی سیاست میں نہیں ہوں، اور نہ مجھے شوق بھی ہے کہ میں سیاست آگے کروں. بس میرا جو بھی ہے، جو میں نے اپنا ڈیڈیکیٹ کیا اپنی زندگی، اپنی زبان کو پرزرو کرنے کے لیے، میرا کوشش بھی یہی ہے کہ جب تک زندگی میں ہے اپنی زبان کو کروں گا. باقی سندھی میرے بھائی ہیں، اگر ان کو غلط فہمی ہے کہ مجھے کسی سندھی بھائی سے نفرت ہے، یا میرے بچپن کے دوست ہیں، وہ بھی سندھی ہیں اور وہ میرے بیسٹ فرینڈ ہیں. اور اگر ایسا بات ہوتا تو کیوں نین بھائی آپ بتائیں، آپ سے جب بات ہوتی ہے، جب دوستوں سے سب سے ہوتی ہے، تو ہم نفرت کا اظہار انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ یار وہ جھوٹا ہے، سچ ہے. بالکل، وہ نفرت سے بات کر رہا ہے یا محبت سے کر رہا ہے.
بالکل صحیح کہا. تو باقی ہم نہ صوبے کو توڑنے کا میں کہتا ہوں اگر یہ لوگ بتا رہے تھے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ بھائی یہ صوبے توڑنے کی بات کر رہا ہے نین بھائی، میں کہتا ہوں جو سندھ کو توڑنے کی سوچ بھی رکھتا ہے نا، پہلے تو وہ ڈی این اے ٹیسٹ کرے. کوئی ہلالی بیٹا وہ اپنے نہیں ہو سکے گا، وہ اپنے باپ کا ہلالی بیٹا نہیں ہوگا صرف سوچ پہ. اگر وہ تو بات بھی کر رہے ہیں سمجھو وہ، تو پھر اگر کوئی سوچ بھی رہے کہ میں آگے جا کے سندھ کو توڑوں گا، یا میں ایسا بات میرے زبان سے، وہ پلیت زبان سے وہ ایسے الفاظ نکلے، میں تو غلیظ الفاظ سمجھتا ہوں ان کو، پلیت الفاظ سمجھتا ہوں کہ سندھ کو توڑنے کی بات. تو میں کہتا ہوں وہ ایسے سمجھے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے اگر سندھ کو توڑنے کی کوئی بات کر رہا ہے یا سوچ رہا ہے. میرے نظر میں یہ ہے. غازی زبیر خان، آپ کی باتیں اپنی جگہ، لیکن ہو سکتا ہے جیسے سندھ میں ہم ایک ماضی کی کچھ چند مثالیں لے لیں تو اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو سندھ کے اندر رہنے کی اجازت ملی یا وہ آ کے سندھ میں رہے، لیکن پھر آگے چل کے پھر علیحدہ انہوں نے صوبے کا ایک نعرہ لگا دیا. تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اس خوف سے بھی کر رہے ہوں کہ پیٹھ پیچھے پھر یہ نہ ہو کہ ان فیوچر کہیں آپ کی طرف سے بھی ایسا کوئی دعویٰ کیا جائے. تو اسی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے کہ لوگ خوف زدہ ہوں. نین بھائی دیکھو، میں مجھے کسی سے اجازت لے کے یہاں پر دھرتی میں نہیں، ہم ہزاروں سال سے بلوچ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل اس دھرتی کے بیٹے ہیں، اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے، اس غلیظ سوچ کو رکھتے بھی نہیں ہے کہ آگے جا کے، یا ابھی بھی ایسا سوچ نہیں رکھا. آگے تو اپنی جگہ پہ کبھی بھی یہ ہمارے دل میں گمان بھی نہیں آتا کہ ہم سندھ دھرتی کے خلاف کوئی بات کریں یا اس کے بارے میں برداشت کریں. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. سوشل میڈیا پہ جو سندھی اور بلوچوں کے بیچ میں کچھ نفرت انگیز جملوں کی ہو رہی تھی میں تبادلہ، آپ کے تھرو یہ بھی بولوں گا کہ ان بلوچ بھائیوں کو خاص کرے، اگر سندھی بھائی ہمیں گالی دے رہے ہیں بھی کوئی بات نہیں، ہمارے بھائی ہیں، آپ برداشت کرو، کوئی بات نہیں. ان کو جواب کوئی ایسا بھی نہ دو جس سے نفرت پیدا ہو. ہم نفرت کے خلاف ہیں. اگر سندھی بھائیوں کو کوئی مسئلہ ہے تو بالکل مجھے اگر گالی دے رہے ہیں دیں، مگر میں ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا میرے قوم بلوچ کو نہیں نہ گالی بولیں. تو کسی زبان میں یا کسی دیکھیں کو بھی میں ان کو اجازت یہی نہیں کہہ رہا ہوں ہے کہ بلوچ سندھی کو دیں یا سندھی میرے بلوچوں کو دیں. قوم کو نہ بولو، مجھے جو بھی ہے، مجھ سے کوئی ہے اعتراض، مسئلے ہیں، مجھے بولو. ان کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بلوچ قوم کو کچھ نہیں، گالی کی اجازت تو میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ چند شر پسند عناصر ہوں گے جو گالم گلوچ کر رہے ہوں گے، وہ چاہے پھر وہ بلوچ سائڈ سے ہوں یا سندھی سائڈ سے ہوں. بالکل یہی آپ کی طرف سے میں میسیج ان کو دوں گا، دونوں کی طرف سے. ان کو تو وہ بھلے دیں، مگر میں اپنے بلوچ بھائی ہیں جو واقعی بلوچ ہیں تو وہ کبھی بھی نفرت نہ پھیلائیں اپنے سندھی بھائیوں سے، وہ ہمارے بھائی ہیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا ہمیں. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی غازی زبیر خان جکھرانی کی. انہوں نے بتایا کہ اس وقت جو ہم کام کر رہے ہیں وہ صرف اپنی مادری زبان کو پروموٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ہر جگہ آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اگر سندھی ہیں تو وہ اپنی زبان کو پروموٹ کر رہے ہیں. مختلف ممالک میں وہ اپنے پروگرام ارینج کرتے ہیں اور اپنی مادری زبان کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو اسی لیے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بلوچی زبان میں لوگ جو ہے گفتگو کم کرتے ہیں، اسی لیے ہم اپنی مادری زبان کو پروموٹ کرنے کے لیے سارے عمل کر رہے ہیں یہ جلسے. اسی لیے اس میں نہ کوئی ہمارا سندھ کے خلاف اقدام ہے، نہ سندھی بھائیوں کے لیے ہے، نہ سندھ کے لیے ہے. اگر اس طرح کا ہو تو انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی ہے. اس کے بعد تو میرے خیال سے کسی کو یہ سوال یا اس طرح کی سوچ رکھنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ سندھ کے خلاف آگے چل کے جائیں گے، کیونکہ اتنی بڑی گالی انہوں نے دے دی ہے. اور سندھ کا بیٹا ہے، سندھ کا بیٹا رہوں گا. اپنی ماں کی حفاظت کے لیے میں نے احتجاج ہر جگہ ریکارڈ کیے ہیں، چاہے وہ کینالز کا جو دھرنا تھا وہاں پہ بھی میں نے اپنے گھر کو چھوڑ کے وہاں اسٹے کیا تھا، اور اس کے علاوہ ریلی میں نے اپنی گاڑی کے اوپر لکھوایا ہوا ہے. ناظرین، میں اس چینل سے، اس گفتگو سے سب کو یہی کہوں گا کہ یہ جو انتشار کی باتیں مت پھیلائیں. سندھی مہاجر کا جھگڑا پہلے تھا، شکر ہے اللہ کا اب وہ بھی نبٹ گیا ہے. تو اسی وجہ سے ابھی چند شر پسند عناصر جو ہیں وہ سندھی اور بلوچ بھائیوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا جو سندھی ہیں وہ بھی ہوش کے ناخن لیں، جو بلوچ ہیں وہ بھی ہوش کے ناخن لیں. ان بھائیوں کو جان بوجھ کے لڑایا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کے اندر کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سندھی ہے یا بلوچ ہے. ایک جیسے بھائیوں جیسے بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں ہم لوگ. اگر سندھ سے بلوچوں کو نکالا جائے تو سندھ میں کون بچے گا؟ اگر بلوچستان سے سندھیوں کو نکالا جائے تو کون بچے گا؟ آپ یہاں سے ڈیرہ الایار چلے جائیں، آپ کو پتہ نہیں پڑتا کہ وہ سندھ میں ہے یا آپ بلوچستان میں. آپ ڈیرہ مراد چلے جائیں، وہاں بھی پتہ نہیں پڑے گا آپ کو. آپ سبھی چلے جائیں، وہاں پہ بھی سندھی زبان بولی جاتی ہے. تو کوئی نفرت کی بات نہیں ہے. آپ سندھی بلوچ سب بھائی ہیں.
لہٰذا اپنی نفرتوں کو ختم کرے دل سے. وہ اپنی زبان کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیں، ان کا رائٹ ہے. آپ اپنی سندھی زبان کو پروموٹ کریں، آپ کا رائٹ ہے. آپ بلوچستان میں جائیں، وہاں پہ اپنی سندھی زبان کو پروموٹ کریں، کوئی نہیں آپ کو روکتا. اس انتشار کو ختم کیجئے اور آپس میں گلے شکووں کو ختم کر کے بھائی بن کے جیسے رہتے آ رہے ہیں اسی طرح رہیے. انشاءاللہ دوبارہ کسی اور پروگرام میں حاضر ہوں گے کسی اور مضمون کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.